1898 میں جب میری کیوری اور ان کے ہسبینڈ پیئر کیوری نے ریڈیم کی دریافت کی تو یہ سائنسی ایجادات میں ایک انقلابی پیش رفت تھی۔ نوبل انعام یافتہ ان سائنٹسٹ کو ریڈیم کی افادیت اور بھیانک نقصانات کا بخوبی علم تھا۔ ریڈیم کی دریافت کے کچھ عرصے بعد ولیم جے ہیمر، جو کہ ایک امریکن انوینٹر تھے، وہ پیرس گئے اور ریڈیم کرسٹل سالٹ اپنے ساتھ لے آئے۔ زنک سلفیٹ اور ریڈیم کو مکس کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں یہ چیز ایک چمک پیدا کر رہی ہے۔ یہ ایک اچھی ایجاد تھی۔ ولیم جے ہیمر کی اس انوینشن کو امریکن ریڈیم کارپوریشن نے خرید لیا اور اسے گھڑیوں کے ڈائل کے اوپر پینٹ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ گھڑیوں کے ڈائل کو پینٹ کرنے کے لیے پورے امریکہ اور کینیڈا سے کم عمر خواتین اور لڑکیوں کو بھرتی کیا گیا۔ ان فیکٹریز میں کام کرنے والی خواتین کو جو اجرت یا تنخواہ دی جاتی تھی وہ کسی بھی دوسری جاب کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی۔ ریڈیم کی اس ایجاد کے بعد ان بڑی ریڈیم کارپوریشن فرمز نے اشتہارات کے ذریعے ریڈیم کو ایک میجک جادو کے طور پر پیش کیا۔ اس ایلیمنٹ کو خوبصورتی اور زندگی بڑھانے والے ٹونک کے طور پر پیش کیا گیا۔ لوگ ریڈیم واٹر کو ٹونک کے طور پر پیتے اور ریڈیم کاسمیٹکس پہنتے۔ جب یہ دریافت ہوا کہ ریڈیم سے کینسر کا علاج ممکن ہے، تب لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ریڈیم دوسرے ڈیزیز کے علاج کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تب یہ فارمیسیز پر بھی فروخت ہونے لگا۔ اس دور کی رپورٹس کے مطابق نیوز پیپرز اور میڈیا میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ریڈیم ہماری زندگی میں سالوں کا اضافہ کر سکتا ہے۔ ان سبھی خیالات کو بڑے پیمانے پر امریکن ریڈیم کارپوریشنز نے فروغ دیا، جس سے انہیں بھاری مقدار میں منافع حاصل ہوا۔ لیکن شرمناک حد تک یہ کارپوریشنز غفلت برت رہی تھیں اور اپنے ملازموں کو ریڈیم سے زہر آلود کر رہی تھیں۔ گھڑیوں کے ڈائل کو ریڈیم سے پینٹ کرنے کے لیے خواتین ورکرز کو لپ ڈپ پینٹ یا لپ پوائنٹ کی ہدایت کی گئی تھی۔ جس برش سے گھڑیوں کے ڈائل کو پینٹ کیا جاتا تھا، اس برش کو وہ خواتین اپنے ہونٹوں کے بیچ گھما کر ایک پوائنٹ بناتی تھیں، جس سے صفائی کے ساتھ ڈائل پر پینٹ کیا جا سکتا تھا۔ ایسا کرنے سے ریڈیم کی کچھ مقدار ان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی تھی۔ کام ختم کرنے کے بعد یہ خواتین جب رات میں اپنے گھر روانہ ہوتی تھیں، تب ان کے جسم پر ایک چمک سی ہوتی تھی جو ریڈیم کی وجہ سے تھی۔ کچھ خواتین اسے اپنے ناخنوں اور دانتوں پر بھی لگا لیتی، جس سے وہ منفرد اور خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی۔ یہ خواتین نہیں جانتی تھیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے جسم میں زہر داخل کر رہی ہیں، جو آہستہ آہستہ ان کو اندر سے کھا رہا تھا۔ امریکن ریڈیم کارپوریشن نے ریڈیم کے خطرات کو مسترد کرتے ہوئے اپنے فائدے پر زیادہ فوکس کیا۔ حالانکہ فیکٹری کی لیب میں موجود جو میل ورکرز کام کرتے تھے، انہیں ریڈیم کے استعمال کے دوران حفاظتی سامان دیا گیا تھا، لیکن خواتین ورکرز کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ خواتین ورکرز کو بھرتی کے دوران یہ ہدایت کی جاتی کہ انہیں ڈائل کو پینٹ کرنے کے لیے لپ ڈپ پوائنٹ کے روٹین کو فالو کرنا ہے۔ اکثر خواتین یہ سوال کرتی کہ ایسا کرنے سے انہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا، تب انہیں تسلی کے ساتھ مطمئن کیا جاتا تھا ایسا کرنے سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ سن 1920 کے دوران مختلف خواتین میں ریڈیم کے مضر صحت اثرات دکھنا شروع ہو گئے تھے اور وہ بیمار ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ دائمی تھکن، دانتوں کا ایک ایک کر کے گرنا، کچھ خواتین کا جبڑا دانتوں کے ڈاکٹر کے ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ جاتا، جلد اتنی نازک ہو چکی تھی کہ ذرا سا چھونے سے زخم بن جاتے، السر کی شکایت عام سی بات تھی۔ ان سب علامات کے بعد ان ریڈیم گرلز نے معاوضے کا مطالبہ کیا، جو کہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ ریڈیم کارپوریشن فرمز کے وکیلوں کے مطابق یہ تمام سمٹمز ریڈیم کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے تھے۔ بدقسمتی سے یہ بتانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان میں سے بہت سی خواتین تب بیمار ہوئیں جب ان کی عمریں 20 سال کے آس پاس تھیں۔ مارگریٹ لونی بھی ان میں سے ایک تھیں، جو دانتوں، جبڑوں اور جسم کی اندرونی ہڈیوں کے ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے 1930 کی دہائی میں موت کے منہ میں چلی گئیں۔ ان کی اس موت کے بعد ریڈیم گرلز کے کیس نے قومی توجہ حاصل کی، معاملہ کورٹ تک جا پہنچا۔ ریڈیم کارپوریشن نے ان خواتین کی بیماری کو کسی دوسری وجہ ٹھہرانے کی کوشش کی۔ اس وقت ان خواتین کو عدالت میں اپنی پیشی کی تاریخ اور ایک وکیل تک ہائر کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں، کیونکہ کوئی بھی وکیل ان طاقتور ریڈیم کارپوریشن سے لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مقدمہ دائر ہونے کے بعد کیتھرین وولف نامی ایک خاتون، جو کہ ایک اہم مدعی تھی، پہلی سماعت کے بعد شدید بیمار ہو گئیں۔ اپنے بستر پر ہی اس نے گواہی دی اور پورے ملک کے اخبارات نے اس کی تصویر کے ساتھ اس خبر کو چھاپا۔ انہوں نے اپنا کیس جیتا، لیکن یہ ایک کھوکھلی فتح تھی۔ ان خواتین کو اکثر بڑے پیمانے پر میڈیکل بل کی ادائیگی میں بہت عرصہ لگ جاتا اور انہیں درد اور تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ مرنے والی خواتین اور کچھ فیصلے بھی ریڈیم پینٹ انڈسٹری کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے۔
1934 میں ریڈیم ڈائل کمپنی کے صدر جوزف کیلی کو کمپنی سے نکال دیا گیا، لیکن کیلی کی یہ پہلی یا ایک ہی ریڈیم ڈائل کمپنی نہیں تھی۔ یہ ریڈیم گرلز صرف بیمار نہیں تھی بلکہ لفظی طور پر تابکار تھیں۔ 1927 میں جب ریڈیم گرلز کو عدالت میں ثبوت پیش کرنے کے لیے مولی میکی کی لاش کو قبر سے نکالا گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ مولی ریڈیم کی وجہ سے مرنے کا ثبوت پیش کر سکیں۔ جب اس کا تابوت زمین سے اٹھایا گیا اور باڈی نکالی گئی تب اس کا جسم چمک رہا تھا اور اس کی تمام ہڈیاں تابکار پائی گئیں۔ اگر ان ریڈیم گرلز کی بیماری کی نشاندہی نہ ہوتی تو ہزاروں دوسری ڈائل پینٹر خواتین کی زندگی خطرے میں ہوتی۔ ریڈیم ڈائل گھڑیوں کی تیاری 1968 تک جاری رہی کیونکہ تب تک حفاظتی انتظامات تک بہت بہتری آ چکی تھی۔ اس وقت ریڈیم گرلز مقدمہ پہلا ایسا مقدمہ تھا جس میں امپلائر کو اپنے ملازمین کی صحت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ 1949 میں امریکن کانگریس نے قانون پاس کیا جس کے تحت ملازمین کو ان کے پروفیشن سے جڑی بیماریوں کے بدلے معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کے بٹن پر ضرور کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔